اب بصد احترام گزارش کرتا ہوں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ممتاز شکیل روشن صاحب اور الحمد یونیورسٹی کا یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے مباحث، جتنے علمی مباحث، جتنے تہذیبی مباحث یہاں ہوئے، اس پہ ان کو جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے. تو وہ تیتر جو ہے اسے سامنے جب انہیں دیکھا تو وہ عبداللہ مرہ جو تھے وہ مرہ کے رہنے والے تھے اور وہ نابینا ہو گئے تھے بچپن میں ہی، لیکن بہت بڑے عالم، بہت بڑے شاعر. سارے چیزیں جو ہیں، یہ سارے شعبے جو ہیں یہ آپ کے پاس ہوں گے تو ہی آپ آگے بڑھیں گے. ظاہر ہے آپ کے پاس جو فکر ہے وہ تو امن کے حوالے سے ہی ہے نا. تو جب یہ طاقت ان لوگوں سے آپ چھین لیں گے جو اس انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں تو یہی طاقت آپ کے لیے باعث رحمت ہوگی. جو الہیات اسلامیہ کے نام سے شائع ہوئے یہ خطبات 1928 تا 1930 کے دوران مختلف جامعات میں پیش کیے گئے اور آج بھی اسلامی فکر کی تشکیل نو کے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان خطبات کے حوالے سے چند نکات پر بات کروں، دانش حاضر کے مقابل ہوتے اقبال کا بال جبریل میں کہا یہاں مقتبس کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اقبال نے خضر راہ میں نمرود کی دہکائی ہوئی اسی آتش کا ذکر کیا ہے. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. ایسا اقبال ہی کہہ سکتے تھے کہ وہ اس آگ کے دہکتے الاؤ کی حقیقت کو پا گئے تھے. عہد موجود کی علم و دانش کی جس جہت پر مغرب زدہ انسان بہت نازاں ہے اور جسے انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، وہی ایک عذاب کی صورت ہو گیا ہے. اقبال کا عہد حاضر کی دانش کو عذاب کی صورت دیکھنا اور اسے آتش نمرود کہہ دینا علم و دانش کی نفی نہیں بلکہ اس نام نہاد دانشوری کی نفی ہے جو انسان سے اس کا مقصد حیات چھین کر ایک ایسے عذاب اور لاحاصل جدوجہد کا اسیر کر رہی ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے. تاہم اقبال اس صورتحال سے مایوس نہیں تھے. یہاں مثل خلیل ہو کر انہوں نے ہمیں سجھا دیا ہے کہ اس عذاب دانش سے بچ کر نکلا جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آتش نمرود سے ابراہیم خلیل اللہ بحفاظت نکل آئے تھے. اقبال نے اس عذاب دانش حاضر سے بچ نکلنے کا طریقہ بھی اسی غزل میں سجھا رکھا ہے. خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل. یعنی خودی کے جذبے کو علم سے محکم کرنا ہوگا اور اگر ایسا کر لیا جاتا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ اسے ایسا استحکام مل جائے گا کہ اس پر جبریل جیسا فرشتہ بھی رشک کرنے لگے گا. اور خودی اور علم کے بعد اگر ایک اور جذبے سے کہہ لیجیے عظیم قوت عشق کی طرف آتے ہیں اور اضافہ فرماتے ہیں کہ اگر ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل، یعنی علم کے ساتھ اگر عشق شامل ہوگا تو خودی کی توانائی حیات آفرین قوت ہو جائے گی، بالکل ویسی قوت جیسی خداوند کریم نے قیامت کے دن سورہ اسرافیل کو عطا کر رکھی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اقبال دانش حاضر سے آگاہ تھے اور اس کے پیدا کردہ عذابوں سے بھی. اقبال کے خطبات کا مطالعہ کرتے ہوئے بار بار میرا دھیان اس طرف جاتا رہا ہے. آج کے تقریب میں اختصار کی خاطر انہی خطبات سے صرف چند نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. نمبر 1، اقبال کے نزدیک اسلام ایک زندہ اور حرکی مذہب ہے. وہ اپنے پہلے خطبے میں کہتے ہیں کوٹ، اسلام کی نظر میں تمام حیات کی روحانی اساس ابدی ہے مگر یہ اساس تنوع اور تبدیلی میں اپنا اظہار کرتی ہے. یہی جملہ اقبال کی فکر کا محور ہے اور وہ اسلام کو جامد عقائد یا رسوم تک محدود نہیں کرتے بلکہ اسے ایک متحرک نظام حیات سمجھتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے. آج کے دور میں جب ہمارے مذہبی اور فکری ادارے ملائیت زدہ جمود کا شکار ہیں، اقبال کا یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلامی فکر کا تسلسل صرف اجتہاد کے ذریعے ہی ممکن ہے. 2، اجتہاد کے اس تصور کو اقبال اپنے دوسرے خطبے میں واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کوٹ، قرآن کا یہ تصور کہ اللہ ہی اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے ایجاد کرتا ہے واضح کرتا ہے کہ اسلام کی نظر میں کائنات ایک متحرک اور ارتقائی نظام ہے. یہی وہ سوچ ہے جو اجتہاد کی روح کو زندہ کرتی ہے. اقبال نے کہا کہ جب دنیا بدلتی ہے تو قانون اور فکر کی تعبیر بھی تازہ ہونی چاہیے. تاہم اقبال سمجھتے تھے کہ مذہب میں حیات انسانی کی روحانی اساس ایک قائم و دائم وجود ہے
جسے اختلاف اور تغیر میں جلوہ گر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ثبات اور تغیر دونوں خصوصیات کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ بقول اقبال، یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے مستقل اصول ہوں جو اجتماعی زندگی میں نظم قائم رکھ سکیں کہ مسلسل تغیر پذیر دنیا میں دوامی اصولوں کی زمین پر ہی قدم جمائے جا سکتے ہیں۔ تاہم اقبال دوامی اصولوں کی پاسداری کے پہلو بپہلو تغیر اور تبدیلی کے امکانات کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ چھٹے خطبے میں فرماتے ہیں، کوٹ، جامد عقائد کے خلاف سب سے مؤثر تحفظ صرف اجتہاد ہے۔ آج جب مذہبی سوچ بعض حلقوں میں جمود کا شکار اور بعض میں شدت پسند ہے، اقبال کی یہ بات آج بھی اتنی ہی تازہ ہے جتنی ایک صدی قبل تھی۔ 3، اقبال کے نزدیک سائنسی فتوحات اور اسلامی فکر ہمارے ایمان کے مرحلہ نیابت الہیہ کو قرار دیا تھا۔ خدا کا نائب ہر نوع کے علم کے بغیر یہ فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ وہ سائنس اور مذہب کو مقابل رکھ کر نہیں دیکھتے، دونوں کو پہلو بپہلو رکھتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن حکیم نے بنی نوع انسان کی توجہ استقرائی دانش کی طرف مبذول کرائی ہے۔ وہ اپنے پہلے خطبے میں کہتے ہیں، کوٹ، قرآن سائنس کی کتاب دانش اور عشق کو موضوع بنا رہے ہیں، وہیں یہ جذبہ جھلکتا ہے۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن۔ اقبال نے اپنے چوتھے خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا، کوٹ، ایمان محض یقین کا نام نہیں بلکہ عمل کا میلان ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو آج کے نوجوانوں کے لیے رہنما ہے کہ علم اور ایمان کو جوڑ کر ہی وہ ایک تخلیقی اور باعمل امت بن سکتے ہیں۔ 4، اقبال کے خطبات کا بنیادی تصور خودی ہے۔ سن 1915 میں شائع ہونے والے اقبال کے پہلے فارسی مجموعے اسرار خودی اور اس کے 3 سال بعد شائع ہونے والے رموز بے خودی سے ہی خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فکر کا یہ پہلو ان کے ہاں کس سطح پر اہمیت رکھتا تھا۔ اقبال سمجھتے تھے کہ فرد ہو یا معاشرہ، دونوں کی روح اور شخصیت ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ استعمار کی غلامی کے سبب ہمارا معاشرہ اپنے تشخص کو کھو چکا ہے۔ وہ چوتھے خطبے میں فرماتے ہیں، کوٹ، انسانی میں کی اصل عقل یا فہم نہیں بلکہ ارادہ ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی دراصل انسان اور سماج کا خدا کے ساتھ تخلیقی رشتہ ہے۔ ایک بیدار خودی ہی معاشرے میں روحانی اخلاقی انقلاب لا سکتی ہے۔ ان نے بال جبریل میں بھی یہی پیغام دیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج کے دور میں جب فرد اور مسلم سماج اپنی شناخت کھو چکا ہے، اقبال کی خودی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنی روحانی اور اخلاقی مرکزیت دوبارہ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ 5، اقبال کے نزدیک مذہب صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی کی تخلیقی قوت ہے۔ اپنے 5ویں خطبے میں وہ کہتے ہیں، کوٹ، اپنی اعلیٰ ترین صورت میں مذہب نہ عقائد کا مجموعہ ہے نہ محض رسومات، بلکہ یہ جینے کا ایک تخلیقی طریقہ ہے۔ یہ جملہ آج کی دنیا کے لیے بہت بامانی ہے، جہاں مذہب یا تو سیاست کے آلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا پھر مکمل طور پر ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ اقبال دونوں انتہاؤں کو رد کرتے ہیں اور ایک متوازن راستہ دکھاتے ہیں، ایسا راستہ جہاں مذہب فرد کی روحانی تعمیر کے ساتھ ساتھ معاشرتی انصاف کا ضامن بھی ہو۔ 6، اقبال کے نزدیک فکر اس وقت تک بے معنی ہے جب تک وہ عمل میں نہ ڈھلے۔ اس جانب انہوں نے اپنے چوتھے خطبے میں رہنمائی فرما رکھی ہے اور بانگ درا کی ایک نظم طلوع اسلام میں بھی وہ اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو آج کی بے عملی اور مایوسی کے دور میں ہمیں پھر سے متحرک کر سکتا ہے۔ 7، خواتین و حضرات، اقبال کے خطبات آج بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلامی فکر کا تسلسل صرف علم، اجتہاد اور خودی کے امتزاج سے ممکن ہے۔ آج جب دنیا سائنسی ترقی کے باوجود روحانی زوال کا شکار ہے، جب مسلمان شناختی بحران میں مبتلا ہیں، تو اقبال کی فکر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام نہ ماضی پرستی ہے نہ مادیت پرستی، بلکہ خدا سے جڑے ہوئے تخلیقی عمل کا نام ہے۔ اقبال نے اپنے چوتھے خطبے میں ایک سادہ مگر گہرا اصول بتایا ہے، کوٹ، یہ کمزور آدمی ہی ہے جو اپنے انجام کو جاننے کے لیے پہلے سے بے چین رہتا ہے۔ اور انہوں نے بال جبریل کی ایک نظم میں اسی خیال کو یوں بیان کیا ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا
مرگ مفاجات، یعنی قوموں کے لیے سب سے بڑا گناہ کمزوری ہے، فکری، اخلاقی اور عملی کمزوری۔ اقبال کے خطبات ہمیں اس فکری قوت کی یاد دلاتے ہیں جو ایمان، عمل اور علم کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ۔ جناب محمد حمید شاہد صاحب خطبات اقبال کے ریفرنس میں، جو ان کی شوہر افاق تصنیف ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس ریفرنس میں بہت ہی فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے۔